أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 256 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ معاملہ قیامت میں پیش آنے والا ہے. اہل کتاب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اور بالخصوص اس کتاب کے بارے میں اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتائج یہاں بھی نکلیں گے، اور پھر جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی ہوگی تو کوئی شخص بھی ان کے کام نہ آئے گا. نہ کوئی بیع و شراء کا معاملہ وہاں ہو سکے گا، نہ کوئی چیز فدیے میں دی جا سکے گی، نہ کوئی سفارش کام آ سکے گی. وہاں معاملہ صرف اللہ پروردگار عالم کے ساتھ کرنا ہوگا. اور پھر یہ بتا دیا کہ اللہ کیا ہستی ہے. اب یہ ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ یہ جو رویہ چاہتے ہیں اختیار کر لیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا. یہ بات اس دنیا کے پورے نظام کو دیکھ کر بالکل واضح ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو قرآن مجید میں بھی واضح کی، پہلے الہامی صحیفوں میں بھی واضح کی کہ دین برحق صرف اسلام ہے. یہ بات بھی واضح کر دی کہ اسلام تمام انبیاء کا دین ہے. یہ بات بھی واضح کر دی کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہدایت دی اس کے لیے اسلام ہی کا نام موضوع ہے. یہ کسی شخص یا کسی قوم کی طرف نسبت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا ہے، اس نے سر اطاعت خم کر دیا ہے. یہ بات واضح کرنے کے بعد کسی پر جبر نہیں کیا کہ وہ اس کو قبول کر لے، بلکہ یہ اصول بیان فرمایا کہ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے وہ اس کا اقرار کرے، اس پر ایمان لائے، اس کو مان لے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے دلائل واضح کر دیے جائیں گے. آدمی اگر ہوش گوش رکھتا ہے تو تسلیم کر لے گا، اور جس کا جی چاہے وہ اس کا انکار کر دے. البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایمان کے بھی کچھ نتائج ہیں اور انکار کے بھی کچھ نتائج ہیں. اسی کو یہاں واضح فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یعنی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی. یعنی اگر تو معاملہ سمجھنے سمجھانے کا ہے
تو کوئی عذر کسی کے پاس باقی نہیں رہا، کیونکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، آخری درجے میں حق واضح ہو چکا ہے۔ آدمی اگر یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے پروردگار کے ذات و صفات کیا ہے، اس کو دنیا میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، اس کو کیا ماننا ہے اور کیا ترک کرنا ہے، اس کے اخلاقی حدود کیا ہیں، ان حدود کی بنیاد پر بننے والے ضابطے کیا ہیں، تو ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طرف سے سوء تعبیر کے نتیجے میں یا سوء فہم کے نتیجے میں لوگوں کو کوئی غلط بات بتاتا ہے، تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہر شخص اس کی بات کو اللہ کی اس کتاب پر پرکھ کر دیکھ لے، جانچ کر دیکھ لے۔ ایک مختصر کتاب کے اندر تمام حقائق واضح کر دیے گئے ہیں، لہذا کسی کے لیے اب ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کرنے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا۔ قد تبین الرشد من الغی۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط سا رسی پکڑ لی۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی یہ جو کشمکش ہے دنیا کے اندر، یہ شیطان اور رحمان کی کشمکش ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس کے دائیات ہیں، جذبات، خواہشات، رغبتیں، وہ اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ دوسری جانب انسان کے اندر بڑی اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، ایک ملکوتی روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اعلیٰ خیر کو اپنانا چاہتا ہے، اعلیٰ خیر سے محبت رکھتا ہے، شر اور خیر کے فرق کو سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ اخلاقیات ہیں جن سے انسان کا اصل حسن نمودار ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کا جب انسان کی شخصیت میں ظہور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی نیکوکاروں کی مدد کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں شیاطین بھی، اور یہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا سورہ ناس میں، جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں من الجنۃ والناس۔ شیطان تو ایک اس میں صفت ہے، یعنی جو بھی سرکشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکانا چاہے، وہ انسانوں میں ہو یا جنوں میں، وہ شیطان ہے۔ تو دونوں کے لیے قرآن مجید نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ جس وقت تم دنیا میں غلط راستہ اختیار کرتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے اندر سے ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے ہوتے ہی وہ تمام قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں جن کو اس فیصلے سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی اگر نیکی اور خیر کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اللہ کے فرشتے سرگرم ہو جائیں گے، سکینت نازل کریں گے، ثبات قدم عطا کریں گے، رحمت کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرضداشت پیش کریں گے کہ وہ اپنے بندے پر کرم فرمائے۔ دنیا کے اندر جو اسباب بھی پیدا کرنے ممکن ہوں گے وہ اس کی موافقت میں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو جو شیاطین اس کے گرد و پیش انسانوں میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اور جو شیاطین جن ہیں وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو بنیادی فیصلہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو واضح کیا کہ اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا، یعنی نہ تو یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی خصوصیت پیدا کر دی ہے کہ اللہ اس کو اگر برائی کرانا چاہتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے، بھلائی کرانا چاہتا ہے تو برائی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یکساں صلاحیت دی ہے، اعلیٰ صفات دی ہیں، عقل اور شعور دیا ہے، وہ ان کی بنیاد کے اوپر پوری طرح آزاد ہوتا ہے کہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے۔ وہ ان میں سے جو راستہ بھی اختیار کرے گا اس کی تائید میں فرشتے بھی آئیں گے اور شیاطین بھی آئیں گے، اور اپنے اپنے لحاظ سے جو فیصلہ اس نے کیا ہے اس کی تائید کریں گے، اس کی موافقت کریں گے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی سرکشی کا علاج کرنا چاہیے، بلکہ جو باہر سے شیطانی قوتیں اس کو ترغیبات دیتی ہیں اور جو فلسفے پیش کرتی ہیں اور جس طرح راستے سے بھٹکانا چاہتی ہیں، اس کا بھی پوری قوت سے وہ انکار کر دیں، کیونکہ جب حق اور باطل واضح ہو گئے ہیں اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے واضح ہو گئے ہیں تو پھر کسی انسان کے لیے اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ کیا چیز شیطانی ہے اور کیا چیز رحمانی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے جبر نہیں کیا، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو رویہ چاہے اختیار کرو، لیکن اس کے بعد اب انسان نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے گا، فمن یکفر بالطاغوت، وہ شیطان کا منکر ہو کر دنیا میں جیے گا۔
شیطان کا منکر ہو کے جینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ترغیبات کو ماننے سے انکار کر دینا، اس کی ہستی کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کہ جس طرف وہ بلا رہا ہے مجھے اس طرف جانا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو یہ کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کا سچا مومن بن کر رہے گا، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا میں یہ محسوس ہو کہ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں پوری دنیا اس پر پل پڑی ہے، لیکن اصل مضبوط سہارا یہی ہے جو وہ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی جس سہارے سے پھر دنیا کی زندگی بھی راحت بنتی ہے، دل کی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، اور دماغ کے روگ بھی ختم ہوتے ہیں، وہ یہی راستہ ہے۔ یہ ایک مضبوط رسی ہے جس کو انسان پکڑ لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، یہ ایسی رسی ہے جو پھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ یعنی آدمی اگر اللہ کو مضبوط پکڑ لے اور اس کا سہارا حاصل کر لے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا سہارا کیسے آدمی حاصل کرے گا، اس کو قرآن مجید نے کئی تلمیحات میں واضح کیا ہے۔ یعنی اللہ کا سہارا حاصل کرنے کا طریقہ اس دنیا میں اب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیا جائے، اس کتاب کو علم کا اور عمل کا محور بنا لیا جائے، تمام معاملات میں کسوٹی بنا لیا جائے، اس کو معیار کی حیثیت دی جائے، اس کی بنیاد پر آدمی حق و باطل کے فیصلے کرے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے۔ دوسری جگہ واضح کیا اس کو کہ اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی اور یہ کہا کہ جانتے ہو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ نے ایک رسی آسمان سے پھینکی ہے اور زمین تک تان دی ہے، جس کا جی چاہے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لے اور پھر مضبوط سہارا حاصل کر لے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، شیطان کا منکر ہو کر کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ پر سچے ایمان کو اختیار کیا، اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی، عظیم سہارا اسے حاصل ہو گیا۔ یہ ایسی رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، لا انفصام لہا، واللہ سمیع علیم، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ یعنی پروردگار نے یہ جو رسی پھینکی ہے تو اس لیے پھینکی کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ اس کے بندے کیا کہہ رہے ہیں، جانتا بھی ہے کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، لہذا اس نے ان کی ہدایت کا یہ غیر معمولی سامان کیا ہے۔ یہ بنیادی بات جب واضح کر دی تو اس کو واضح کرنے کے بعد نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے، اور یہاں ظاہر ہے کہ مخاطب یہود ہیں، اہل کتاب ہے، تو فرمایا کہ یہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اگر ایمان لانے، اوپر بیان کیا نا کہ جس نے شیطان کا انکار کر دیا اور اللہ پر سچے ایمان کو اختیار کیا، اب اسی پر مزید تفریح فرمائی کہ یہ اگر ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے۔ یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد اب ہدایت دینا یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہوا ہے۔ اسی کو ایک دوسری جگہ بہت صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آدمی حقیقت کا سچا طالب ہو کر خدا کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دے تو خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس چیز کو توڑنا ہے اصل میں وہ کیا چیز ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ مجھے بہرحال صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے یہ فیصلہ انسان کر لیتا ہے کہ مجھے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع نہ کرے، اور پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہی اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے صحیح بات کو جاننے کی اپنے اندر سچی طلب پیدا کر لی، آپ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے تعصبات اور جذبات کو ایک طرف رکھ دیا، آپ سچی بات کو سننے کے لیے تیار ہو گئے، جو کچھ آپ پہلے سے مانتے تھے اس کے بارے میں کم سے کم اس جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، بس اس کے بعد ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ہدایت کی سچی طلب ہے جو اصل میں بنیادی شرط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اوپر یہ بیان کر دیا کہ یکفر بالطاغوت، یعنی شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جن راہوں کی طرف بلاتا ہے، انسان کے اندر جو داعیات پیدا ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور جس طرح دوسروں کے حقوق تلف کرتا ہے، یہ بیان کیا ہے نا کہ شیطان کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے، تو 3 چیزوں کے اوپر انگلی رکھ دی ہے قرآن مجید نے۔ یہ معلوم ہے کہ جگہ جگہ اس بات کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کے لیے شیطان کی طرف جانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز اسم ہے،
اسم قرآن مجید میں حق تلفی کو کہتے ہیں، یعنی بندے نے دوسرے انسانوں کے معاملے میں انسانیت چھوڑ دی، وہ اب ملاوٹ کرتا ہے، وہ غلط بیانی کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ فریب کرتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ ان کے مال ہتھیانے کے منصوبے بناتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کے گرد و پیش میں انسان کیسے بس رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو روٹی کھا رہا ہے اس سے کتنے محروم ہے۔ تو جب دوسرے انسانوں سے بیگانہ ہو کر انسان اپنی ذات میں زندگی بسر کرتا ہے اور پھر ان کے حقوق تلف کرنے تک نوبت پہنچا دیتا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اس کو قرآن نے بتایا کہ شیطان یہاں سے راستہ نکالتا ہے، جب تم اسم کی طرف بڑھتے ہو، حق تلفی کی طرف بڑھتے ہو، اپنے بھائی بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اپنے گرد و پیش، اپنے ہمسائے، اپنے ملنے والے، اپنے دوستوں، اپنے احباب کے معاملے میں زیادتی کی روش اختیار کرتے ہو، انسانیت کو جب اپنے اندر ختم کر دیتے ہو، تو یہ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ عدوان ہے، یعنی جب تمہارے اندر بغی یا عدوان یا سرکشی اور تمرد پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکشی کیا چیز ہے؟ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے حقیقت آتی ہے، وہ کسی بھی زندگی کے معاملے میں ہو سکتی ہے، وہ کوئی سائنسی حقیقت ہو سکتی ہے، طبعی علم کی حقیقت ہو سکتی ہے، سماجی علم کی حقیقت ہو سکتی ہے، وہ زندگی کے روزمرہ کے معاملات کی حقیقت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی خانگی زندگی میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ انسان اس کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے، دل مان رہا ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہی سرکشی آگے بڑھتے بڑھتے پھر خدا کے مقابل میں سرکشی بن جاتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز بتایا کہ وہ فواحش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن معاملات کو ایک دائرے میں محدود کیا ہے، انسان اس دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ یہ تین چیزیں جن کے اوپر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے قرآن مجید نے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر حق، یعنی تمہیں لوگوں نے کیا حلال حرام بتانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ آیت جس جگہ آئی ہے سورہ اعراف میں، اس سے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زینتیں اور دنیا کی اچھی چیزیں اور دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اپنی نعمتیں عام کر رکھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھو کسی نے اس کو حرام نہیں کیا۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ کیا؟ وہ یہ چیزیں ہیں، اور اس میں یہ گن دیا ہے کہ وہ فواحش ہیں جن کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، وہ اسم ہے اور حق تلفی ہے، دوسروں کے حقوق تلف کرنا ہے جس کو حرام کیا ہے، وہ سرکشی اور عدوان ہے جس میں آدمی صحیح بات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جگہ ہے جن سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، یہ ہے کفر بالطاغوت، یعنی شیطان کا انکار کر دینا، کیونکہ وہ یا آپ کے اندر سرکشی پیدا کرے گا، یا حق تلفی کی ترغیب دے گا، یا فواحش کی طرف آپ کو رغبت دلائے گا۔ یہ چیزیں انسان کے دل، دماغ، نفس، ہر چیز کو گندا کر دیتی ہیں۔ جب اس نجاست میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خدا کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی یاد سے غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دو چار الفاظ ذکر کے بولتے تھے وہ آپ نے کرنے بند کر دیے، خدا یاد ہی نہیں رہتا۔ تو قرآن نے بیان فرمایا کہ میں یشون ذکر الرحمان، جو آدمی پھر اللہ کے ذکر سے غفلت میں چلا جاتا ہے، یعنی ان شیطانی چیزوں میں مبتلا ہونے کے بعد، نقیض لہو شیطانہ، پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہو لہو کرین، وہ پھر اس کا ساتھی بن کر ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس کا انسان انکار کر دے تو یہ کفر بالطاغوت ہے۔ اس کفر بالطاغوت کے بعد اور اللہ پر سچے ایمان کے بعد، اللہ پر سچے ایمان کی نوعیت کیا ہوگی اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ پر سچے ایمان کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ پر سچے ایمان کا نتیجہ یہ نکل، جیسے شیطان کی طرف رغبت کا نتیجہ کیا ہے کہ آدمی حق تلفی کرے گا، آدمی سرکشی اختیار کرے گا، فواحش کی طرف بڑھے گا، تو اس کے بالمقابل اللہ پر سچے ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو قرآن نے بیان کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اللہ کی سچی محبت انسان کو لازماً عدل کی طرف لے جاتی ہے، احسان کی طرف لے جاتی ہے، اور اپنے عزیز اور رشتہ دار اور قریبی لوگوں کو اپنا مال خرچ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گویا یہ کریں گے تو اللہ پر ایمان کا حق ادا ہوگا، اس طرف جائیں گے تو شیطان کی طرف جانے کا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ پر سچا ایمان اختیار کر لیا اور طاغوت کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایمان والوں کا ولی ہو جاتا ہے، مددگار ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہدایت پانا چاہیں تو ہدایت پانے کے لیے بس یہ ہے، یعنی یہ سچی ایمانداری اختیار کر لی جائے اور شیطان کے مقابلے میں انسان اندر سے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ اس طرح کے ماننے والوں کا مددگار ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ ظلمات کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ شیطان جن چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اس میں طے برطے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے پھر خدا نکالتا ہے انسان کو۔ یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کیا کہ مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے، اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہیں کرنی، مجھے حق تلفی نہیں کرنی،
مجھے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے رہنا ہے، اس پر سچے ایمان کی زندگی بسر کرنی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کیا. اب خدا کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پھر اٹھتا ہے اور اٹھ کر یخرجہم من الظلمات الی النور، اپنے اس طرح کے بندوں کو پھر وہ ظلمتوں سے خود روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. تو ہدایت اور گمراہی کا یہ قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، خدا کیا کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی گمراہ کن کو کرتا ہے اس کی وضاحت کی، وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی جو لوگ یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں ان کو پھر خدا لازماً گمراہ کر دیتا ہے. اور جو صحیح راستہ اختیار کرنے کی سچی طلب اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اس کو یہاں کھولا ہے اس سورہ کے آخر میں. اب ہدایت اور گمراہی کے قانون کی طرف اور چند مثالیں دے کے اس کو واضح کیا کہ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اس کے برخلاف جو لوگ ان بنیادی حقائق کو نہیں مانتے، اپنی بات شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ان کے پھر کارساز اور مددگار بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں، یعنی وہی ان کے اولیاء بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور پھر روشنی نظر آ رہی ہوگی، سامنے موجود ہوگی، لیکن یہ شیاطین اس روشنی کی قدر و قیمت ختم کر دیتے ہیں. اور انسان روشنی کو سامنے دیکھ کر بھی آنکھیں موند لیتا ہے اور ظلمتوں کی طرف نکل جاتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. ارشاد فرمایا کہ یہ ہے ہدایت اور گمراہی کا قانون. اور جب کوئی انسان اس طرح جانتے بوجھتے گمراہی اختیار کرتا ہے، حق کو سامنے دیکھ کر اس کا انکار کر دیتا ہے، اپنی باغ شیاطین کے حوالے کر دیتا ہے، جب لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، فوائش کی طرف اپنے سارے ذہن اور خیال کی قوت صرف کر دیتا ہے، اور جب اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس سے تنگ پڑتے ہیں اور وہ ظلم اور عدوان کو زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمایا یہ بات سمجھ لو کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے اندر کی روشنی کو بجھا دیا، جنہوں نے شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دی، جنہوں نے جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا حق تلفی کو زندگی کا وتیرہ بنایا، فواحش کو زندگی کا وتیرہ بنایا، اور اپنے پروردگار سے اور انسانوں کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا. تو ارشاد فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ان جرائم کے بعد یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد مثالیں دی. فرمایا کہ سمجھنا چاہتے ہو اس بات کو تو اس کی مثالیں بہت ہیں، لیکن چند مثالیں دیکھو. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ارشاد فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں مناظرہ کرنا چاہا. وہ کون شخص تھا؟ یہ تالمود سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود تھا. ان کی پیدائش بابل میں ہوئی ہے، اسی شہر میں انہوں نے پہلے اپنے تمام معاملات انجام دیے ہیں، اور اسی علاقے کا یہ حکمران تھا. اس کے بعد بہت بلاغت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ قانون امتحان اور قانون آزمائش کے تحت میں نے اس کو، یعنی اللہ نے اس کو بادشاہی دے رکھی ہوئی تھی. خدا جب بادشاہی دیتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو اگر اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس کو پانے کے بعد کیا رویہ اختیار کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس کو بادشاہی دے رکھی ہوئی تھی، اور یہ جو لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بادشاہوں نے اپنی بادشاہی کو ایک اتھارٹی پر قائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے ایک سند تلاش کرنے کے لیے یہ عقیدہ پھیلا رکھا ہوا تھا کہ جب کوئی شخص تخت پر براجمان ہو جاتا ہے، ظاہر خاندانوں کی بادشاہی چلتی رہتی تھی نسلوں میں، تو یہ گویا خدا کے اوتار ہوتے ہیں. اسی چیز کو ہمارے یہاں ذل الہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو ان آتاہ اللہ الملک، یہ شخص بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا اور بادشاہی کے فخر و غرور نے اس کو یہیں پہنچا دیا ہوا تھا. قرآن نے اس کی وجہ بیان کی، ان آتاہ اللہ الملک، یعنی بادشاہی کا گمنڈ، بادشاہی کا غرور. جو چیز اس کو حاصل ہوئی تھی وہ بجائے اس کے کہ اس کو خدا کے سامنے جھکاتی، انسانوں کے سامنے جھکاتی، انسانوں کی خدمت پر آمادہ کرتی، انسانوں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتی، اس نے ان کے اندر سرکشی پیدا کر رکھی ہوئی تھی. وہی جو سرکشی میں نے آپ سے عرض کیا اس کی ایک بڑی عمدہ مثال پیش کر دی ہے. یہ سرکشی اس کو اس مقام پر لے آئی کہ ہمارے ایک بندے ابراہیم کے ساتھ وہ مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کالا ابراہیم نے اس سے یہ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے، میں اس کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہوں جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی. یہ ظاہر ہے کہ بڑی بدیہی بات ہے.
موت اور زندگی کی حقیقت پر اگر انسان غور کرے تو بادنا تامل اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے۔ یہ موت اور زندگی کا نقشہ ہے در حقیقت، یعنی زندگی کا ملنا اور پھر اس کے بعد جو درمیان کا عرصہ ہے وہ جس طرح گزرتا ہے، آپ اس کا تجزیہ کریں تو انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں کسی وقت اس کی تفصیل کروں گا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ بڑی بدیہی بات تھی، ایک سیدھی بات تھی، صاف بات تھی۔ کوئی آدمی اگر اس پر غور کرتا تو یہ اندازہ کر لیتا کہ زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فی الواقع کسی قانون کی پابند بھی نہیں ہے، یہ جب چاہے آ جاتی ہے، اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، اور خالق کائنات اسی کے ذریعے سے پوری کائنات میں اپنی ذات اور اپنی صفات کا ظہور کر رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی جس کی طرف سیدنا ابراہیم نے توجہ دلائی۔ وہ اس پر بات کر سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، مزید اس پہ کوئی اعتراض وارد کر کے بات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن سرکش آدمی کیا کرتا ہے، اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ اس نے جواب میں کہا انا ہوئی وہ امید، میں مارتا اور جلاتا ہوں۔ ظاہر ہے اوتار بادشاہ ہے، جیسے کہ بادشاہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی موت کے سب معاملات میرے ہاتھ میں، جس کی چاہے گردن اڑا دوں، جس کو چاہے زندگی بخش دوں۔ تو اس نے کہا کہ انا ہوئی وہ امید۔ قال ابراہیم، اب سیدنا ابراہیم ظاہر مناظر نہیں ہے، وہ خدا کے دین کے دائی ہیں، حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ نہایت اطمینان کے ساتھ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ 10 باتیں اس کے جواب میں کہی جا سکتی تھیں، کوئی مناظر ہوتا تو خم ٹھوک کے وہیں کھڑا ہو جاتا، اور جب تک آخری درجے تک نہ پہنچا دیتا رکتا نہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ سرکش ہو رہا ہے، عقل علم کی بات نہیں ہے، فوراً رخ پلٹا اور یہ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، جلاتے مارتے تو خیر آپ ہی ہیں، لیکن یہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے گھماتا ہوا لے آتا ہے، آپ ذرا کل سے اسے مغرب کی طرف سے لے آئے، یہ خدائی تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس طرح کے سرکشی کے معارضے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ فبہت الذی کفر، فرمایا یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بتا دیا کہ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے اندر کی سرکشی کو دور کرے۔ جب دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، میں علم کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں، اقتدار کی بنیاد پر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہی سرکشی ہے جس کا ایک نمونہ بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس حصے کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ جو رویہ چاہے اختیار کرے، دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں محض اس لیے حجت کرنا چاہی کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا؟ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکالنا ہو۔ یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر